الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم و موسیٰ. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جسم اور روح دو چیزوں سے مرکب پیدا کیا ہے. جسم اور روح کے اتصال کا نام زندگی ہے اور جسم اور روح کے انفصال کا نام موت ہے. جب تک جسم اور روح آپس میں جڑے رہتے ہیں، متصل رہتے ہیں، روح جسم کے اندر کاربند رہتی ہے تو انسان زندہ ہے. لیکن جب یہ روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے. تو گویا کہ جسم اور روح کا اتصال ہی حیات ہے اور جسم اور روح کا انفقاق یہ حقیقت میں موت ہے. جسم چونکہ مادی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بقا کے لیے مادی سامانوں کا انتظام کیا ہے، اور روح چونکہ مانوی ہے اس لیے اس کی بقا کے لیے مانوی سامانوں کا انتظام کیا ہے. چنانچہ جسم کے وجود و بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بظاہر روٹی، کپڑا اور مکان کا انتظام کر دیا، اور روح چونکہ مانوی ہے اس کے وجود و بقا کے لیے علم و معرفت اور ایمان کا انتظام کر دیا. چنانچہ جسم کے مادی سامان جب مکمل رہتے ہیں تو جسم صحت مند و تندرست رہتا ہے. اسی طریقے سے روح کے مانوی سامان مکمل رہتے ہیں تو روح بھی صحت مند اور سلامت رہتی ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جسم اور روح دونوں کو صرف پیدا ہی نہیں کر دیا بلکہ ان کے باقی رہنے کے سامان بھی پیدا کیے ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے جسم کی صحت و تندرستی کو غذاؤں اور دواؤں کے ذریعے سے قائم رکھتے ہیں، اور روح کی صحت و تندرستی کو عبادتوں اور تلاوتوں سے قائم رکھتے ہیں. چنانچہ اگر جسم کو اچھی غذا نہ ملے تو جسم کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اور جب جسم کی صحت خراب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے دوائیں پیدا کر دی ہیں کہ اب اس خراب صحت کو اچھی صحت میں بدلنے کے لیے تم دوائیں استعمال کرو. تو انسان دوا استعمال کر کے اپنی صحت کو حاصل کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جو روح کو بیماریاں لگتی ہیں، اور روح اور چونکہ مانوی چیز ہے اس کی سب سے بڑی بیماری معصیت ہے، گناہ اس کا مرض ہے، اور گناہ اس سے خوب ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے جو روح کو لگتی ہے. جب روح کو یہ بیماری لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس روح کو صحت مند بنانے کے لیے دواؤں کا اہتمام فرمایا،
اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کو یہ بتلا دیا کہ لوگوں، جب تمہاری روح مردہ ہونے لگے، جب تمہاری روح بیمار ہونے لگے، جب تمہاری روح صحت کا راستہ چھوڑ بیٹھے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس راستے کو اختیار کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روح کو پھر سے صحت مند و تندرست کر دیں گے۔ اور صحت مند اور تندرست روح کا مطلب یہ ہے کہ اس میں علم و معرفت اور ایمان ہے، کیونکہ روح کی صحت و تندرستی علم و معرفت اور ایمان ہے، اس کے اندر اس کی ضرورت کا علم موجود، اس کے اندر اپنے رب کی پہچان اور معرفت موجود، اس کے اندر ایمان کی دولت موجود، تو گویا کہ یہ روح صحت مند ہے۔ جس درجے کا علم و معرفت ہوگا، جس درجے کا جو ایمان ہوگا، اسی درجے کی صحت و تندرستی اس روح کو حاصل ہوگی۔ اور جس درجے وہ کم ہوتا چلا جائے گا، علم و معرفت، ایمان کے لیول کم ہوتے چلے جائیں گے، تو روح زندہ تو ہوگی لیکن صحت مند ایسی نہیں ہوگی جیسے اول نمبر کے لیے ہے۔ ہاں البتہ اس کی صحت و تندرستی تو ہوگی لیکن کمزور ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ اگر تم اپنی روح کو صحت مند و تندرست رکھنا چاہتے ہو تو اس کا یہ راستہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر عقلاء اور اہل عقل کے نزدیک جب مرض سنگین اور سخت ہوتا ہے تو اس کا علاج بھی سنگین اور سخت ہوتا ہے۔ مثلا خدا نخواستہ کسی شخص کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا تو کینسر کا علاج بھی اسی درجے سخت اور مہنگا ہے۔ اگر کسی کو معمولی نزلہ زکام ہو گیا تو اس کا علاج بھی اسی درجے آسان اور سہل اور سستا ہے۔ تو عقلاء کے نزدیک سخت ترین اور سنگین ترین امراض کا علاج بھی سخت ترین ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب روحانی امراض کا علاج بتلانے لگتے ہیں تو سخت ترین امراض کا علاج آسان ترین بتلاتے ہیں، اور ایسا آسان بتلاتے ہیں کہ اس کے لیے اس مریض کو کسی جگہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ مرض اگر سخت ہو تو مریض اطباء کے پاس پہنچتا ہے، حکماء کے پاس جاتا ہے، گلی کوچوں کے چکر کاٹتا ہے، ہسپتالوں اور جو دواخانوں کی وہ چکر کاٹتا نظر آتا ہے کہ بھی بڑا سخت مرض ہے، لہٰذا اس کا یہ علاج، اگر اس ملک میں علاج نہیں ہے تو پھر دوسرے ملک کے اندر جا کر اس کا علاج کرواتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے صحت کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ مرض چونکہ سنگین اور سخت ہے لہذا علاج بھی اس کا سخت کہ گھر بیٹھے اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر معمولی سا مرض ہے، نزلہ زکام، تو گھر میں انسان جو جوشاندہ جو وہ گرم کر کے وہ پی لیتا ہے، جو معمولی سی دوا کھا لیتا ہے تو گھر میں اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ سنگین اور سخت مرض ہے تو گھر میں بیٹھ کے بھی اس کا علاج ممکن نہیں ہے، ہسپتالوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں اور لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کا علاج ایسا بتلا دیا کہ جس کے لیے کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھی آسانی کے ساتھ اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ روح کا علاج جسم کے علاج سے زیادہ سخت ہے۔ جسم کا علاج انسان کے اسباب اور وسائل اور طاقت بشری کے تحت ہے۔ انسان دوا کھا لیتا ہے، اطباء کو دکھا لیتا ہے، اور انسان اپنے اس نفس پر زور دے کر دوا کھا کے علاج حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن روح کو اگر جب مرض لگتا ہے، اس کو شرک کا مرض لگ گیا، کفر کا مرض لگ گیا، کبر کا مرض لگ گیا، اسی طریقے سے وہ عجب کا مرض لگ گیا، تو حسد اور بخل کا مرض لگ گیا، حرص کا مرض لگ گیا، یہ امراض جب روح کو لگ گئے، اب ان امراض کے علاج ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہے، ہر ایک کے پاس علم و معرفت کا وہ لیول حاصل نہیں ہے کہ گھر بیٹھے علاج کر لے، ہر ایک کے پاس ایمان و یقین کا وہ مقام اور توکل کا وہ منزل نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھے اس کا علاج کر لے، بلکہ اس کے لیے اس کو ادھر ادھر بھاگنا پڑتا ہے، فکر مند ہونا پڑتا ہے کہ بھئی ان روحانی امراض کے علاج کیسے کروں، یہ تو میری ہیبٹ اور عادت بن گئے ہیں، حسد اور بخل میری عادت بن گئے ہیں، اور عادت سے چھوٹنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ بچپن کی عادت 55 تک نہیں چھوٹتی ہے۔ تو گویا کہ جو عادت اتنے عرصے انسان کے وجود کے اندر پکی ہو جاتی ہے، اس عادت کا چھوٹنا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ کہ یہ مرض اتنا سنگین اس کے لیے ہو جاتا ہے، اس کا علاج مشکل۔ وہ چاہتا بھی ہے بس اوقات کہ اس معصیت گناہ سے میں بچ جاؤں، اس معصیت گناہ سے میرا چھٹکارا ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چھٹکارا کر نہیں پاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، اس لیے کہ انسان
چونکہ خود انسان مادی ہے، لہذا روحانیت اور معنویت کے اس کی دسترس نہیں ہے، وہ اپنے کسی بھی علاج کے ذریعے سے اس مرض کو دور نہیں کر پاتا ہے، اس جو ہے وہ گناہ اور معاصی سے بچ نہیں پاتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بہت آسان اس کا علاج بتلا دیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، گناہ اور معاصی دو طرح کے ہیں، ایک عارضی ہیں اور دوسرے دائمی ہیں۔ عارضی کا مطلب ہے کہ وہ اچانک ہی انسان سے وہ گناہ ہو گیا، بس ہوا اور ختم ہوا، اس کے بعد دوبارہ اس کا ارتکاب نہیں ہوا۔ اور ایک دائمی ہے، ایسے گناہ کے جو انسان کی گھٹی کے اندر بیٹھ گئے ہیں اور وہ سالہ سال کی زندگی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، چاہتا بھی میں اس گناہ سے بچوں، چاہتا میں اس گناہ سے ہٹوں، لیکن ہٹ نہیں پاتا۔ کبھی ہٹتا بھی ہے تو کچھ عرصے کے لیے ہٹ پاتا ہے، پھر دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایک عارضی گناہ کہ ہوا اور ختم ہو گیا اور اس کے بعد پھر کبھی وہ گناہ نہیں ہوا، لیکن ایک دائمی گناہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر پک جاتے ہیں۔ بس اوقات بچپن سے اس کے ساتھ وہ گناہ لگتا ہے تو بڑھاپے تک لگا رہتا ہے، اور وہ تڑپتا ہے کہ اس گناہ سے کیسے چھٹکارا پاؤں، یہ گناہ میرے وجود سے کیسے ہٹے۔ اس کے لیے بظاہر وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کوشش کے نتیجے بچ بھی جاتا ہے، لیکن پھر دوبارہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دائمی ہو یا عارضی ہو، ان گناہوں سے بچنے کا اتنا آسان ترین نسخہ بتلا دیا ہے کہ اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے ہی خدا سے رجوع کرے۔ اور وہ کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ فرمایا کہ جیسے بھی بڑے گناہوں کے اندر تم مبتلا ہو، لیکن کیا کرو؟ الا من تاب، توبہ کر لو۔ توبہ، یہ توبہ کے اتنا آسان اور سہل راستہ اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا ہے، اور اس توبہ کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھا دے اور اعتراف جرم کر کے نگاہ چکا دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالی اسی وقت معاف کر دے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ اور انسان نے جب یہ سارے سٹیپ پورے کر لیے، توبہ کی، اعتراف جرم کیا، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اور دو آنسو ٹپک گئے تو سبحان اللہ، آمنا، اور ایمان و یقین جس کے اوپر وہ قائم تھا، اس ایمان و یقین کے اندر ایک جلا پیدا ہو گئی، ایمان و یقین اور اس کا بڑھ گیا کہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ کس طبیب کو پکار رہا ہے، یہ اس کا ایمان ہے، ایمان کی آنکھ ہے کہ اس طبیب کو دیکھ رہی ہے۔ یہ بظاہر کسی طبیب کے پاس دوڑتا بھاگتا نہیں گیا، کسی ہسپتال کے اندر دواخانے کے چکر نہیں کاٹے، تنہائی میں بیٹھ کے پکار رہا ہے۔ اس کا مطلب اس کا ایمان و یقین، یہ ایمان و یقین کی آنکھ سے ایک ایسے طبیب کو دیکھ رہا ہے، اس جیسا کوئی طبیب نہیں ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کو اس ایمان کی آنکھ سے دیکھ کر یہ گڑگڑا رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھتا کہ میرا ایک اللہ ہے، وہی میرے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اور پھر اس سے عہد کرتا کہ عمل عمل صالحا، اللہ پہلے تو جو گناہ اور معصیت ہوئی ہیں، لیکن اب میں سچا عہد کرتا ہوں، اب میں کسی بھی معصیت کے اندر پڑوں گا نہیں، اور میں عمل صالح پر کاربند رہوں گا۔ بس اس کا یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا مل رہا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ گویا کہ جتنے زیادہ گناہ لے کے اللہ کے دربار میں پہنچا، اتنی زیادہ نیکیاں لے کے لوٹا ہے۔ اب ایسا کوئی معاف کرنے والا سخی داتا ہے؟ حالانکہ آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں بڑا کریم شخص ہو، آپ اس سے جا کے معافی مانگیں تو وہ کہتے جی میں نے دل سے تمہیں معاف کر دیا، بس وہ اتنا کہنا ہی بہت بڑا احسان سمجھیے، معاف کر دیا۔ یہ نہیں کہ معاف کرنے کے بعد مزید آپ پر کوئی مہربانیاں کرے، آؤ بھگت بھی کرے، آپ کو کھانے کھلانے کے لیے دسترخوان بھی بچھا دے کہ جی ٹھیک ہے بہت اچھا میں نے دل سے معاف کر دیا، السلام علیکم جائیے۔ تو خود معاف کرنا اٹ سیلف اس کو یہ بہت بڑا احسان سمجھتا ہے، میں نے معاف کر دیا، بھائی بہت بڑا احسان کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو کہ جب یہ معافی مانگنے والا گناہ گار جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے میں نے توبہ کی ہے سچی، مجھ سے خطا ہو گئی، میں اعتراف جرم کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، اس کے سارے جو گناہ تھے ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے تو غفور کے ساتھ رحیم کی بھی قید اللہ لگاتے، غفور الرحیم، اللہ غفور خوب معاف کرنے والا بھی ہے، اور معاف کرنے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ رحیم بھی، مزید مہربانیاں بھی اڈیل دیتا ہے۔
یعنی اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت کی ایسی چادر اس کے اوپر جو اڑیلتا ہے کہ اس کو مقام قرب کا ایک ایسا اونچی منزل اور مقام عطا کر دیتے ہیں کہ جو توبہ اور معافی کے بغیر اس کو ملنی نہیں تھی، اس لیے کہ توبہ کے بعد اللہ کی قرب کی ایک اور منزل اس کو عطا ہو جاتی۔ تو فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ تو گویا کہ جو جتنا بڑا گناہگار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر جھولی پھیلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی بڑا نیکوکار کر کے اس کو گھر واپس لوٹاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس کی تختی کا سارا صفحہ صاف کر دے، گناہ معاف ہو گئے، جاؤ اب خالی صفحے لے کے آ گیا، اب دوبارہ سے نیکیاں کر کے اس کو بھرے گا۔ نہیں، جہاں جہاں صفحات کے اندر اعمال نامے گناہ لکھے تھے اللہ ان کو مٹا کر وہاں نیکیاں بھر دے گا، نیکیاں بھر دے گا۔ چاچی حدیث میں آتا ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ایسے لوگ پیش ہوں گے کہ جن کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں سے بھر دیا ہوگا، اور وہاں اعمال نامے جب کھولے جائیں گے تو سارے کے سارے اعمال نامے نیکی سے بھرا ہوا ہے۔ ملائکہ کرامن کاتبین گناہ لکھنے والے سوچیں گے کہ یار یہ تو بڑا پاپی تھا، اس کو تو بڑے گناہ بھی ہم نے لکھے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ یہ سارے کے سارے صفحے نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس نے نیکیاں اتنی تو نہیں کی، گناہ بھی بہت سے کیے تھے، گناہ کہاں چلے گئے؟ اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آتا ہے ان ملائکہ کو بھی گناہ بھلا دیتے ہیں، جس زمین کے خطے پہ گناہ کیا اس زمین کے خطے کو بھی گناہ بھلا دیتے ہیں، انسان کے اعضاء و جوارے کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں۔ جب معاف کرنے لگتے ہیں تو سب کو گناہ بھلا دیتے ہیں، کوئی گواہ باقی نہیں رہتا، یعنی واردات ہی ختم ہوگی تو گواہی کون دے گا؟ اب ہوا یہ سوال کہ بھئی ان صفوں پہ نیکیاں لکھنے میں آخر کیا راز ہے؟ خالی صفحے چھوڑ دی جائیں کوئی بات نہیں، معاف کر دیا، ملائکہ اگر دیکھ بھی لے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ یہ بندہ جس نے دنیا میں مجھ سے توبہ کر لی اور گڑگڑایا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف جرم کر لیا ہے، میں نے اب اس کے گناہوں کو جب معاف کر دیا تو میں نہیں چاہتا کہ اگر روز قیامت میں اعمال نامے جب کھولیں گے تو ملائکہ جب ان اعمال ناموں کو دیکھیں گے جہاں خالی صفحے ہیں تو ملائکہ سوچیں گے یہاں گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، تھا تو بڑا پاپی لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیا، دیکھو سارے گناہ مٹا دیے۔ لیکن جب اس پہ نیکیاں لکھی ہوں گی تو فرشتوں کو پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کو نیکیوں سے بدلا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لطف و عنایت۔ ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ اللہ کی لطف و عنایت و کریمی کا یہ عالم کہ وہ ملائکوں کو بھی نسیان میں ڈال دیا کہ ان کو گناہ یاد نہیں ہے کہ گواہی دیں، سارے کے سارے گواہ ہٹا دیے۔ زمین کے خطے کو بھی گناہ بھول جاتا، زمین کے خطہ کل کو گواہی نہیں دے سکتا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ اس صرف توبہ اور فرمایا ومن تاب وعمل صالحا، کہ جس نے توبہ کی اور اچھا عمل کیا، فرمایا کہ فإنه يتوب إلى الله متابا، یہی آدمی جو واقعی اللہ کی طرف سچی توبہ کر کے لوٹا ہے۔ تو گویا کہ جب ان توبہ کے سٹیپوں کو پورا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا واقعی یہ سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹا ہے، اور جب سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹا ہے اب اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا معاف کرتے ہیں کہ اس کے اعمال نامے کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ دیکھو کتنا بڑا سنگین مرض تھا روحانیت کا، روح کے کتنے بڑے بڑے امراض تھے، علاج کتنا آسان ہے، گھر بیٹھے ایک اعتراف جرم، ہاتھ اٹھایا گڑگڑایا، سارے کے سارے معاف ہو گئے۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ تم 70 مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو اور 70 مرتبہ بھی تمہاری توبہ ٹوٹتی چلی جائے، تم توبہ کرتے کرتے تو تھک سکتے ہو، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا۔ اور 70 مرتبہ توبہ کس کی؟ اس لیے کہ توبہ گناہ کبیرہ کی ہوتی ہے، گناہ کبیرہ کی توبہ ہوتی ہے۔ چھوٹے موٹے صغیرہ گناہ تو ہمارے نیک اعمال سے، وضو کرنے سے، اچھے اخلاق سے، ہنسنے مسکرانے سے معاف ہوتے جاتے ہیں۔ یہ تو گناہ کبیرہ کے لیے توبہ ہوتی ہے، کہیں زنا ہے، کہیں کسی کا دل دکھایا ہے، ایسے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، حقوق لباس سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو توبہ سے اس سے سنگینی معاف ہوگی، لیکن حق عبد بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو توبہ کے لیے گناہ کبیرہ، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک شخص دن رات میں 70 مرتبہ گناہ کبیرہ کرے، 70 گناہ کبیرہ کرے اور 70 مرتبہ ہی اللہ سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالی ہر مرتبہ اس کو معاف کرتے رہیں گے۔
اب کون ہے جو دن رات میں 70 مرتبہ زنا کرے خدا نہ خواستہ؟ کون ہے جو 70 مرتبہ چوری ڈاکہ ڈالے دن رات 24 گھنٹے میں؟ کون 70 مرتبہ غیبتیں کرے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ 70 کی تعداد ایک کثیر تعداد. تو گویا کہ نبی نے فرما دیا کہ گناہ کبیرہ اگر کسی نے اس درجے میں بھی کر لیے ہے لیکن ساتھ ساتھ توبہ کرتا رہا، شرط توبہ ہے، توبہ کرتا رہے. اور یہ نہ سوچے کہ یار ہماری توبہ سے کیا ہوتا، ہماری توبہ تو ٹوٹ جاتی، چھوڑو یار توبہ کیا کرنی. نہیں، آپ کا کام توبہ کرنا ہے. بس توبہ کی ٹوٹ گئی کوئی بات نہیں، پھر توبہ کر لیں. توبہ کی ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لیں. آپ اپنی توبہ کے راستے میں لگے رہیں، بھلے گناہ ساسد ہوتے رہیں، اس کی فکر نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی کی نظر رحمت ایسی آپ کے قلب پہ پڑے گی، پتہ نہیں کون سا توبہ کا سجدہ ایسا ہوگا قبول ہوگا، گناہوں سے ایسی دوری ہو جائے گی جیسے مشرق و مغرب کی دوری. آپ کا کام کوشش کرنا ہے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی مثال دیتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے جس کو چلنا نہیں آتا، لڑکھڑا کے چلتا ہے. اب ابا اسے کہتا آج آج، اب وہ پاؤں اٹھا کے تھوڑا تھوڑا چلتا، ایک اٹھایا دوسرا اٹھایا، تھوڑی سی 2-4 قدم بڑھا ہے، گرنے لگا تو باپ نے آگے بڑھ کے سینے سے لگا لی. لیکن باپ اسی بچے کو بڑھ کے سینے سے لگایا کہ جو 1-2 قدم اٹھائے گا. اگر وہ کھڑا ہے چلتا ہی نہیں، باپ کہے گا پھسڈی کہ چلتا ہی نہیں، نالائق، چھوڑ دے گا. فرمایا کہ بس یہی مثال ہماری ہے. جیسے ابا نے اسے لڑکھڑاتے بچوں کو آغوش میں لے لیا، بس یہ بندہ گناہگار لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ توبہ کے لیے قدم تو بڑھائے. اے اللہ مجھے معاف کر دے، پھر گناہ ہو گیا، معاف کر دے، پھر گناہ ہو گیا. لڑکھڑا کے توبہ کرنا اس کا کام ہے. بس ایک نظر رحمت خدا کی ایسی پڑے گی، رب آگے بڑھ کے آغوش میں لے لے گا، اس کے سارے گناہ معاف اور قرب اور کی منزل اس کو نصیب ہو جائے گی. اس لیے کوشش کرنا ہمارا کام، قدم اٹھانا ہمارا کام ہے، گڑ گڑانا رونا اللہ ہمارا کام ہے. اس توبہ کو قبول کر کے اس دل کو پاک کرنا اس اللہ کا کام ہے. اللہ کی ایک نظر رحمت کائنات پہ پڑ جائے، ساری کائنات کے گناہ معاف ہو جائیں. میرے دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرہ، جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر خلفاء میں سے تھے، اور میرے والد نسبتی میرے پیر و مرشد حسن الاولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ کو انہوں نے خلافت عطا کی تھی. پہلی خلافت ان کی حضرت قطب العالم شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی سے تھی. دوسری تجدید خلافت حضرت عارفی نے دی. اس طرح وہ میرے دادا پیر بھی ہیں. اور کراچی کے اللہ نے ان کو قطب بنایا تھا، کراچی کے قطب تھے. بڑا اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. بڑے بڑے محدثین، مفسرین، مجاہدین ان کے جو درس ارشاد کے اندر موجود ہوتے تھے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کراچی والو، کراچی کی ساری گندگیاں اس سمندر کے اندر ڈالی جاتی ہیں. ساری گندگیاں، سارے گٹر اس کراچی کے سمندر کے اندر جاتے ہیں، اور سمندر کی ایک چھال آتی ہے ساری کی ساری گندگیوں کو لے کر ایسا دور کر دیتی ہے کہ سارا کا سارا سمندر پاک صاف رہتا ہے. کیوں چلتا پانی ہے نا سمندر. اتنی گندگیاں پڑنے کے باوجود بھی چلتا پانی پاک ہے. وہ گندگیاں کیا گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معمولی مخلوق یہ سمندر، اس سمندر کی ایک جھال نے ساری گندگیاں تمہاری پاک کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کائنات کا رب ہے، وہ اگر اپنی رحمت کا ایک قطرہ اس کائنات پہ پھینک دے تو ساری کائنات کے گناہ معاف ہو جائیں. جس کی ایک معمولی مخلوق کا عالم یہ ہے کہ ساری کی ساری گندگیاں نجات سے ایک جھال میں صاف ہو جاتی ہیں. اس کی اپنی رحیمی اور کریمی کا عالم یہ ہے کہ ایک نظر رحمت ڈال دے تو ساری کائنات کے گناہ معاف ہو جائے. اس لیے تو وہ سبحان ذات سبحان اللہ. اب سبحان اللہ میں ہم نے کیا کہا ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے، تو ہر طرح کی کمزوری سے، ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کے عیب سے اللہ تو پاک ہے. ہم نے اللہ کی پاکی بیان کی ہے. ہم نے اللہ سے اپنی پاکی مانگی نہیں ہے، ہم نے تو اللہ کی پاکی بیان کی، سبحان اللہ کہا. لیکن وہ اتنا پاک ہے اس کی پاکی بیان کرنے والے کو اللہ پاک کر دیتے. اور فرمایا جب سبحان اللہ جب کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سمندر جیسے گناہ، سمندر کی جھاگ کی طرح گناہ جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبحان اللہ کہنے پہ سارے گناہ معاف کر دیتے. تو ہم نے پاکی بیان کی اس رب کی، لیکن اس رب کی پاکی اس درجے کی ہے، اس انتہا کی ہے، پاکی بیان کرنے والا خود پاک ہو جاتا سبحان اللہ کہنے پر.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمی اور کریمی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے لیے نظر رحمت ڈال دے تو پھر دل پاک ہو جاتے ہیں۔ اسے معاملہ تو سارا دلوں کا ہے، اور اس رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان یہ دل آپ کے چکر کاٹتے ہیں، وہ جیسے چاہے اس کو گھماتا ہے۔ اس لیے توبہ نہیں چھوڑو، توبہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کرتے رہو۔ یہ آسان نسخہ بتا دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو سوچتے جی ہمیں تنہائی میں خلوت میں ہم سے یہ گناہ ہو جاتا ہے، ہم سے یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ آج خاص آج کی یہ سوشل میڈیا کے مرض نے لوگوں کو کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا کر دیا، کیسے کیسے نوجوان ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جن بد نظری کے گناہ میں ایسے پڑ گئے ہیں، ہر وقت گناہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھے گناہ کر رہے ہیں، تنہائیوں کے اندر بیٹھ کے ایسے ایسے گناہ، بچپن سے ایسا گناہ لگا ہوا ہے، جب سے جوان ہوئے آج اتنی عمر اس گناہ سے چھوٹ رہے، کیا کریں؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تنہائی میں بیٹھ کے توبہ۔ اور توبہ کے خاص طریقہ ہے، اس لیے کہ جب اس خاص طریقے کے مطابق عمل کیا جاتا تبھی نفع ہوتا ہے۔ ہر دوا اور غذا کے کھانے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس خاص طریقے پہ کھائی جاتی تو نفع دیتی ہے۔ اب اگر آپ اپنی مرضی سے جب چاہے کھاتے پیتے رہے، نہیں، اپنی ڈوز اس کے حساب سے کھانی ہے۔ تو توبہ کا طریقہ یہ ہے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 رکعت نماز توبہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، اچھی طرح وضو کریں، پاک صاف ہوں، اور سچی نیت سے 2 رکعت نماز توبہ کے نفل ادا کریں۔ سب سے پہلے نفل ادا کرنے کے بعد اب اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ میں نے تیرے حضور میں 2 رکعت نماز توبہ ادا کر لی، اب توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، یا اللہ یہ گناہ پھر مجھ سے ہو گیا، میں بد نظری سے بچنا چاہتا تھا پھر مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ خلوت کے اندر فلاں گناہ سے بچنا چاہتا، یا اللہ پھر ہو گیا، فلاں گناہ سے بچنا تھا پھر ہو گیا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اب گر آئے اللہ سے توبہ کر لی، اور دعا کر کے اپنے کام میں لگ جائے۔ 20 منٹ کے بعد پھر گناہ ہو گیا، پھر وضو کرے، 2 رکعت توبہ کے لیے پھر کھڑا ہو جائے، اور اس کے بعد پھر یا اللہ معاف کر۔ توبہ آپ نہ چھوڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے منتظر رہیں۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نگاہ پہ ایسی نظر محبت ڈالیں گے کہ آپ کو گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ مانگنا آپ کا کام ہے، عطا کرنا اس کا کام ہے، اور اس میں جلدی کی ضرورت نہیں کہ اللہ نے ابھی تک دیا نہیں، یا اللہ میں تو 5 دن سے نفل توبہ کی پڑھ رہا ہوں ابھی تک گناہ چھوٹا نہیں۔ مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالی جو ہوتا اس کا کام پانی لگانا، پودوں کو بھر کے مشکیں لگائے، بس۔ مالک دا کام پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے، اس مالی کا کام ہے پھل پھول لگاتا یا نہیں لگاتا، وہ لگائے یا نہیں لگائے، آپ کا کام نہیں۔ آپ پانی کسے سینچتے رہے ان پودوں کو، اب وہ جب چاہے گا پھول بوٹے اگ جائیں گے۔ اور آج ہمارا یہ ہم بندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کو خدائی بھی سکھاتے ہیں کہ اللہ میاں 5 دن سے تہجد پڑھ رہا ہوں، ابھی تک توبہ قبولی پھر گناہ ہو گیا، فلاں مانگا تھا ابھی تک ملا نہیں۔ بھئی یہ دینا خدائی ہے، عطائی اس کا کام ہے، آپ اس کے ذمہ چھوڑیں۔ یا اللہ تیرا کام خدائی کرنا، ہمیں خدائی کرنی نہیں آتی، ہم آپ کو مشورے دے رہے خدائی کے، ہمارا کام بندگی، ہمارا مانگنا کام، یا اللہ معاف کر۔ توبہ کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ اللہ نے خود کہا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اللہ خود اس توبہ کرنے والے کی توبہ کو مان رہا ہے کہ بس یہ ہے سچا توبہ کرنے والا، اور جب توبہ ہو جاتی ہے تو بس سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت آپ کو مل گئی۔ اس وقت دنیا بھر سے بھی لوگ مجھے جو سن رہے ہیں اور اپنے امراض روحانی مجھے بتاتے رہتے ہیں، بس ان کو یہی کہتا ہوں کہ بس توبہ کرنا شروع کر دو۔ توبہ کرنا آپ کا کام ہے، یہ نہ سوچے جی میں تو بڑی توبہ کی، کچھ بھی نہیں ہو، کچھ نہ ہو، اس لیے کہ توبہ کرتے جائیں۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ جس زمین کے خطے پہ تم سے کوئی گناہ ہو جائے، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کوئی نیکی بھی کر کے اٹھا کرو، اس لیے کہ یہ زمین کا خطہ کل روز قیامت میں جب تمہارے خلاف گواہی دے گا تو ساتھ ہی تمہارے حق میں بھی گواہی دے گا۔ اگر وہ خطہ گواہی دے کہ یا اللہ یہ مجھ پر بیٹھ کے اس نے فلاں کی غیبت کی تھی، فلاں کی چغلی کھائی تھی، اور ساتھ ہی وہ خطہ کہے گا یا اللہ یہ بیٹھ کے اس سے 10 دفعہ تیسرا کلمہ بھی پڑھا تھا، اسے 4 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھا تھا، 3 دفعہ دروشی بھی پڑھا تھا، لہذا جب جس جگہ پر گناہ ہو جائے اسی جگہ پر فوراً کوئی نیکی چھوٹی سی کر لو، کوئی ذکر کر لو، کوئی نیکی کر لو، خیر کی بات کہہ دو، اس لیے کہ وہ خطہ گواہی جب دے گا تو دونوں ایک دوسرے سے کراس ہو جائیں گے، اللہ جو ہے اس نیکی سے اس گناہ کو مٹا دیں گے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، لیکن ہمیں چونکہ طریقہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، لہٰذا ہم گناہوں کے ڈھیر اکٹھے کرتے رہتے سوچتے یاد نہیں کل توبہ کریں گے، یار ابھی توبہ کر لی، یہ نہ ہو کہ گناہ ہی نہ کر پائیں،
بہت سے نائک یہ سوچ کے توبہ نہیں کر دیا، توبہ کر لی یار یہ نہ پھر گناہ ہی نہ ہو سکے. نہیں بھائی، یہ گناہ نہ ہو سکے یہ تو ہمارا مطمع زندگی ہے، یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ گناہ نہ ہو بھائی. لیکن گناہ نہ ہونا پھر ایسا ہوگا کہ تمہیں گناہ نہ کرنے میں وہ مزہ آئے گا جو گناہ کرنے میں نہیں آتا. گناہ نہ ہونے میں تمہیں کوئی تکلیف و کلفت نہیں ہوگی، پھر تو تم جومو کے لطف آئے گا تمہیں کہ میں گناہ سے بچ گیا. سبحان اللہ. کوئی نیکی کرو گے تو اس نیکی کا ایسا لطف محسوس کرو گے کہ واہ واہ سبحان اللہ. یہ تسکین قلب اللہ عطا کریں گے. یہ ایسا مزہ تمہیں آئے گا اس گناہ کے چھوٹنے میں جیسے چٹنی روٹی کھانے کا آتا ہے. چٹنی روٹی کھاتے تو سی ہوتا ہے نا، سی لگ رہی، مرچیں لگ رہی ہیں، لسی کا گھونٹ بھی پی رہا ہے، کرارے کباب کھا رہا ہے، سی بھی کر رہا ہے لیکن لسی کا گھونٹ بھی پی رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یار مرچیں لگ رہی چھوڑ دو. نہیں یار کیا بات کر رہے ہو، جو مزہ اس میں ہے بریانی اور قورمے میں نہیں ہے. اب یہ جو گناہ چھوٹنے کے وقت میں جو آپ کو بظاہر بے چینی فیل ہو رہی ہے، ایسی سی ہوگی آپ کو اس سی کرنے میں مزہ آئے گا. تو اس لیے یہ پریشان نہ ہو کہ یار توبہ کر لی یار پھر گناہ ہی نہیں ہوگا. اللہ کے بندے گناہ نہ ہونے کا جو لطف آئے گا پھر گناہ ہونے کے لطف اس میں وہ لطف نہیں ہے. اللہ تبھی تو آپ کے قلوب کو ہٹائے گا. تو اس لیے توبہ بس پلے باندھو. توبہ بھلے فوری زبان سے توبہ کر لو یا اللہ سچی توبہ کر دو، غلطی ہو گئی، جب موقع آیا 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر توبہ کر. اور دن بھر کی توبہ رات کو کر لو، سونے سے پہلے 2 رکعت نماز توبہ. یا اللہ دن بھر میں جتنے گناہ ہو گئے یا اللہ سب کی سچی 2 رکعت توبہ کر دو، معافی مانگو. توبہ کرتے چلے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی دلوں کو ایسا پاک کر دیں گے تو پھر دوبارہ گناہوں کی طرف انسان کا رجحان نہیں ہوگا. اور یہی تو مطلوب ہے کہ انسان ایسا پاک ہو جائے باوجود اس کے کہ اس کے اندر خواہشات موجود ہیں، باوجود کہ اس کے اندر شیطانی اور نفسانی ساری خواہشات موجود، لیکن وہ سارے کے سارے جال کاٹ کے اپنے نفس کی گردن پہ جب قدم رکھتا ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں اس کا دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.